آج دنیا میں جتنی قومیں رہتی بستی ہے، جتنے اقوام و ملل ہیں، جتنے مذاہب اور تہذیبیں ہیں، جتنی ثقافتیں ہیں، ہم ساری ثقافتوں کو، ساری تہذیبوں کو، سارے مذاہب کو دعوت انصاف دینا چاہتے ہیں کہ آج بھی عقل و خرد رکھنے والا اپنے محسن کے ساتھ احسان فراموشی نہیں کرتا، محسن کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ احسان کو اپنے دل میں رکھتا ہے، احسان کی وجہ سے محسن کا لحاظ رکھتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے۔ جب یہ بات ہر مذہب کے پاس قابل تسلیم ہے کہ محسن کے ساتھ سلوک کیا جائے، محسن کو فراموش نہ کیا جائے، یہی وجہ ہے دنیا کے سارے مذاہب، سارے دھرم کے ماننے والے یہ کہتے ہیں جو تمہیں علم سکھا رہے ہیں، جو تمہیں اخلاق سکھا رہے ہیں، جو تمہارے لیے رزق و روزی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، تمہارے لیے روزگار کا سبب بنے ہوئے ہیں، جاب پر ملازمتیں جن کی وجہ سے تمہیں ملتی ہے وہ تمہارے محسنین ہیں، یاد رکھنا، ان کا خیال کرنا۔ اسلام کی ہی تعلیم نہیں ہے، ہر مذہب یہی کہتا ہے محسن کے ساتھ احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تمام کے تمام عقل و خرد والے اس قضیے پر متفق ہے کہ جس کا جو محسن ہے وہ احسان کے زیر سایہ رہنے والا، محسن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، غداری نہیں کر سکتا، بغاوت نہیں کر سکتا، کوئی قانون حکم دے یا نہ دے، عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محسن کے احسان کو مانا جائے، محسن کے احسان کی وجہ سے محسن کی قدر کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو اذیت نہ پہنچائی جائے، بلکہ اس کی آبرو کا بھی لحاظ رکھا جائے، اس کی عزت کا بھی لحاظ رکھا جائے، اس لیے کہ وہ ہمارا معلم ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے کسی نہ کسی دنیاوی ترقی کا ذریعہ و وسیلہ ہے۔ جب یہ بات سارے کے سارے مانتے اور تسلیم کرتے ہیں تو اب آگے بڑھ کر میں کہنا چاہتا ہوں، جس رسول پاک کے ناموس کے حوالے سے آج آپ کے سامنے یہ خادم لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام صرف مسلمانوں ہی کے رسول نہیں ہے، صرف ایمانداروں کے ہی وہ نبی نہیں ہے، وہ تو ساری کائنات کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور سب کے حق میں خدا نے ایسا پیکر رحمت بنایا ہے کہ جن کی رحمت کو نبی مانے تو اس کو بھی وہ رحمت سے نوازتے ہیں۔ دنیا کی حکومتیں، دنیا کے اقتدار والے اپنے ماننے والوں کو نوازتے ہیں، جو انہیں تسلیم نہیں کرتا وہ کچھ دینا نہیں چاہتے، مگر یہ وہ رسول ہے کہ جو ان کی رسالت کو مانتا ہے اس پر بھی کرم نواز ہے، جو تسلیم نہیں کرتا ہے، نفس کا غلام بن گیا ہے، خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، بغاوت کی راہ پر چل پڑا ہے، تو اس کے لیے بھی ان کی کرم نوازی ہے، اس کو بھی وہ بھوکا نہیں دیکھ سکتے، اس کو بھی وہ پیاسا نہیں دیکھ سکتے، اس کو بھی وہ مصیبتوں میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال سیرت طیبہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام ان آیات کو لینے کے بعد حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے وحی کی کیفیات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے فکر لاحق ہوئی ہے۔ رسول پاک کی جب یہ فکر ایسے موقع پر ظاہر ہوئی تو بی بی خدیجہ کے وہ پاکیزہ جملے جو آج بھی کتاب حدیث میں جگمگا رہے ہیں، صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، جس حدیث کی کتاب کو بھی اٹھائیے، ان کے تاثرات آپ کو ملیں گے۔ آج ان تاثرات کے ذریعے سے میں اپنے موضوع سے متعلق جہاں والوں کو ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے ہی مصطفیٰ قابل احترام نہیں ہے، سارے جہاں والوں کے لیے قابل احترام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ناموس اقدس کے ساتھ، ان کی عزت و عظمت و رفعت کے ساتھ، ان کے وقار و تمکنت کے ساتھ، ان کی آبرو اور ان کے مقام بلند کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں، ہم تمہارے اوپر ہی رحم کھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس مصطفیٰ کی عظمت شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔